السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ آج کا میرا نیا ٹاپک ہے خون کی کمی کے متعلق۔ ایسے بہت سے افراد ہیں جو کہ خون کی کمی میں مبتلا ہیں، اور یہ خون کی کمی اگر آپ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس چلے جائیں تو اس کو جب کسی مرض کی سمجھ نہیں لگتی تو انہوں نے ایک ہی لفظ جو ہے وہ رٹا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو خون کی کمی ہو گئی ہے۔ تو محترم ناظرین، خون کی کمی ہر عمر میں ہو سکتی ہے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، یہ ہر ایک میں یہ مرض پایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر بندے کے اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری ہو تو اس کو خون کی کمی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو شوگر کا پرابلم ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا یورک ایسڈ کا پرابلم ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا جو لیور ہے وہ اچھی طرح ورک نہ کر رہا ہو۔ اس کا علاوہ یہ ہے کہ کئی مرضیں ہو سکتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ خون کی کمی ہوتی ہے تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ خون کی کمی کے مختلف وجوہات ہیں، اس میں یہ ہے کہ بندے کے جسم کے اندر ہے، جس کو انیمیا بھی ہے، خون کی کمی کو انیمیا بھی بولتے ہیں، جسم کے اندر ہے اگر فولاد کی کمی ہوتی ہے تو جسم کے اندر ریڈ سیلز جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں، اور یہی ریڈ سیلز ہیں جو کہ بندے کو آکسیجن کے معاملے میں اس کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت سے علاج ہیں ناظرین۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کی جو جسمانی حالت ہوتی ہے وہ جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں بھی پلاہٹ آ جاتی ہے، چہرے پر بھی زردی آ جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ جب چلتا پھرتا ہے تو اس کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو سانس چڑھنے کے علاوہ اس کی بھوک بھی بند ہو جاتی ہے، اس کو اعصابی تناؤ، کمزوری زیادہ فیل ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، دل گھبراتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، دل اچھی طرح جو ہے وہ ورک نہیں کرتا، پمپ نہیں کرتا خون کو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسمانی کمزوری کے علاوہ جسم کے اوپر جو رنگ ہے وہ بھی پیلا پیلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج محترم ناظرین، آج کل مارکیٹ میں انار بہت ہی سستے مل رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے تو انار سستا بھی ہوتا ہے، تو انار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی افادیت رکھی ہے بندوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ انار کا جوس روزانہ پی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خون کی کمی کو جلدی کور کرنا ہے تو آپ ایک انار لیں، تو اس کے اندر آپ چکندر، یہ لال رنگ کا ہوتا ہے، آپ چکندر بھی ایک چھوٹے سائز کا آپ اس کے اندر ڈال دیں، تو اس کا جوس نکال کر اگر آپ پیتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، اس کا ٹائم بہتر ہوتا ہے، یا صبح نہار پیٹ جو ہے یہ اس کا ٹائم بہتر ہوتا ہے۔ آپ یہ اگر یہ مسلسل 1 ماہ پیتے ہیں تو آپ کے خون کی کمی بہت جلد پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ انار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وٹامنز رکھے ہوئے ہیں، کیلشیم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں وٹامنز اے بی سی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کیلشیم اور آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے محترم ناظرین۔ تو اس کے علاوہ آپ دوسرا ٹوٹکا یہ کر سکتے ہیں کہ گاجر کا جوس اگر آپ پیتے ہیں تو گاجر بھی آج کل مل جاتی ہے مارکیٹ میں، گاجر لیں اور اس کا جوس نکالیں اور اس کے اندر چکندر ضرور ڈالیں، اس سے بھی خون کی کمی آہستہ آہستہ پوری ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر اگر آپ کھاتے ہیں تو ٹماٹر آپ سلاد میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالک ہے، پالک کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ پالک کو سبزی کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں، اور سبز پتوں والی اگر آپ سبزیاں سلاد کے طور پر بھی کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی کھاتے ہیں، مولی، گاجر، شلجم وغیرہ، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ خون پیدا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اگر آپ دالیں کھاتے ہیں تو دالیں بھی خون پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہیں، کیونکہ دالیں جو ہیں وہ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کم کر دیتی ہیں اور انرجی زیادہ دیتی ہیں۔ چنے بھی کھانے چاہیے، خاص طور پر بھنے ہوئے چنے جو ہے نا وہ تھوڑے سی آپ لیں، 1 مٹھی بھر کر، تو یہ مٹھی اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کے اندر کشمش بھی مکس کر لینی ہے، تو آپ نے کم از کم 15 سے 20 دانے کشمش کے صبح نہار پیٹ، یہ ایک جو مٹھی آپ کی چنوں کی ہونی چاہیے، یہ آپ صبح نہار پیٹ آپ لے سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے جسم کے اندر انرجی بھی آئے گی اور آپ کا فریش خون بھی پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کلیجی ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں۔ مزید یہ ہے کہ آپ کنو کا رس اگر آپ، یا مالٹا، سردیوں میں مالٹا عام مل جاتا ہے، کنو آپ مالٹا یہ لے کر آپ اس کے اندر گاجر اگر مکس کر لیں، گاجر کا جوس ہے، اگر گاجر کا جوس نہ مکس کریں تو چکندر ضرور مکس کریں، اس سے بھی خون پیدا کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، آپ سبزیوں کے علاوہ آپ املی اور آلو بخارا یہ آپ لے سکتے ہیں، سیب کھا سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا خون پیدا کرنے کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ مربع آملہ بھی کھا سکتے ہیں،
اور مزید محترم ناظرین، آپ کھجور بھی کھائیں، کلیجی ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں، انجیر، آلو بخارا اور شہتوت، یہ تمام چیزیں خون پیدا کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، ان چیزوں کو آپ ضرور استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ناشتے میں انڈا بھی لیتے ہیں، لیکن انڈا آپ کا دیسی ہونا چاہیے، بازاری انڈے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ روزانہ ایک انڈا جو ہے وہ اگر کھاتے ہیں تو اس میں بہت سی کیلوریز ہوتی ہیں اور جسم کے اندر بہت زیادہ یہ تقویت کے لیے آپ کو اور طاقت بھی ملے گی اور آپ کا فریش خون بھی پیدا ہوگا۔ تو اگر آپ صبح ناشتے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ چنے کھا سکتے ہیں یا انار کا جوس لے سکتے ہیں، تو دوپہر کا جو کھانا آپ کا ہونا چاہیے اس میں چنے کی روٹی ہونی چاہیے، اوجری ہونی چاہیے، گوشت ہونا چاہیے، اچار تھوڑا سا ہونا چاہیے، اور فروٹ چاٹ وہ ضرور ہونا چاہیے۔ فروٹ چاٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ پھل آپ مکس کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر 10 دانے کشمش کا، اگر آپ کی ایک پلیٹ فروٹ چاٹ ہے تو آپ 10 دانے کشمش کے اس کے اندر آپ ضرور ڈالیں، تاکہ آپ کے خون پیدا کرنے میں بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ تو ایک چھوٹا سا آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ تریپھلا لینا ہے۔ تریپھلا یہ آملے، بھیڑے، ہریڑ ہوتی ہے، یہ آپ نے 1 پاؤ لینا ہے۔ سنڈ آپ نے لینی ہے ½ پاؤ سنڈ، یہ آپ نے ½ پاؤ لینی ہے۔ اور پودینہ، تازہ پودینہ پتوں والا، ہرے پتوں والا آپ نے لینا ہے ½ پاؤ۔ تیز پات یہ بھی آپ کا ½ پاؤ ہونا چاہیے۔ اجوائن دیسی یہ بھی آپ کی ہونی چاہیے ½ پاؤ۔ اور منقہ آپ کا وہ بھی ½ پاؤ ہونا چاہیے۔ املی آپ کی 1 پاؤ ہونی چاہیے۔ آلو بخارا آپ کا 1 پاؤ ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر آپ نے انار مکس کرنے ہیں۔ انار آپ کے 5 کلو، یہ صرف دانے ہونے چاہیے، 5 کلو انار چھلکے سمیت نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے صرف دانے ہونے چاہیے۔ یہ آپ نے کسی مٹی کا جو برتن ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو آپ اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ اس کو 1 ماہ تک محفوظ رکھیں، تو آپ لکڑی کا جو ہے وہ چمچہ اس کے ساتھ آپ اس کو مکس کرتے رہیں 2 دن بعد یا 3 دن بعد۔ اور اگر سردیوں کا موسم ہے، آپ دھوپ میں سمجھتے ہیں کہ اتنی دھوپ نہیں ہے، تو اگر دھوپ زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر دھوپ کم ہے تو آپ اس کو زمین کے اندر 5 فٹ کی گہرائی تک آپ اس کو دبا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کا پروسیس 21 دن کا ہونا چاہیے۔ 21 دن آپ زمین کے اندر اس کو دبائے رکھیں، 21 دن کے بعد آپ نکالیں تو اس کو آپ پون کر اچھی طرح محفوظ کر لیں کسی شیشے کے برتن میں، تو آپ وہ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ یہ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 2 یا 3 چمچ آپ نکالیں، تو آپ اس کو پانی سادہ کے اندر مکس کر کے وہ آپ پئیں۔ اور اس کے علاوہ جو تربوز ہے، خربوزہ ہے، یہ بھی خون پیدا کرنے میں، گرمیوں کا اگر موسم ہے تو آپ تربوز کو ڈیلی کھائیں، یہ جسم کے اندر جو حرارت ہے وہ کم کرتا ہے اور خون پیدا کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ معاون ہے۔ خربوزہ آپ کھائیں، ضرور کھائیں۔ اور جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہے تو وہ خربوزہ اس طرح کھائیں کہ وہ چھلکے سمیت کھائیں، تاکہ اگر ان کے جسم کے اندر پانی کی کمی بھی ہے وہ بھی پوری ہو، اور خون کی بھی کمی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر چھلکے سمیت کھاتا ہے تو وہ خون کی کمی بھی انشاءاللہ پوری ہوگی، اور اس سے معدہ ٹھیک ورک کرے گا، بھوک لگے گی، اور آپ کے مزاج اور جسم میں جو حدت ہے، گرمی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، اور خون کی کمی کے متعلقہ جو حضرات ہیں جو ڈاکٹروں کی غلط ٹیکے یا غلط میڈیسن کھا کر بیمار ہو چکے ہیں، ان کو یہ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ محترم ناظرین، انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ اللہ حافظ۔